کہ مسلمان گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، کیونکہ یہ فسادی مزاج جن کا ہوتا ہے نا، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مسلمان کو تو ہمیشہ اچھے حال میں دیکھا جائے، اور اگر مسلمان برے حال میں نظر آیا ہے، کیونکہ اگر مسلمان گناہ کرتے ہوئے نظر آیا ہے تو اس کے گناہ کو اس طرح چھپانا چاہیے جس طرح سونے والے آدمی کا صدر کھل جائے تو اس کے صدر کو اس طرح ڈھانک دینا چاہیے کہ اس کو خود پتہ نہ چلے۔ یہ آسان بات ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپانا اس طرح ہے جس طرح سونے والے آدمی کے صدر کو چھپا دینا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، صدر کھل گیا، آپ کیا کریں گے؟ بلا کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو یہ سو رہا ہے، صدر کھلا ہوا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ سونے والے کو جگائیں کہ بھائی صاحب اٹھ جائیے، آپ کی لنگی جی ہاں کھلی ہوئی ہے، نہیں، آپ اس طرح اس کے صدر کو ڈھانکیے کہ سونے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یہی مشورہ دیا تھا، جو میں کہہ رہا ہوں یہی مشورہ دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو گشت کرتے ہوئے ایک گھر کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کو پیالے میں کچھ انڈیل کر پلا رہی تھی۔ تو میں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھ عبد الرحمن، یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے، یہ پیالے میں کیا پی رہا ہے؟ تو عبد الرحمن عوف نے کہا مومنین، میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ سے وہ کام ہو گیا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ حالانکہ عمر کا رعب ایسا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر کے رعب کی وجہ سے لوگوں کو ان سے ایک صحیح بات میں سوال کرنے میں سال گزر جایا کرتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں، نہ رعب، ایک سال عمر کے رعب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی۔ جی ہاں، اتنا رعب، لیکن جہاں دیکھتے تھے کہ غلطی ہو رہی ہے وہاں ادب سے اور طریقے سے یاد دلا دیا کرتے تھے۔ تو مومنین، میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، کہ آپ یہ سوچ رہے کہ پیالے میں کیا ہوگا۔ عمر نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ بتاؤ یہ میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ وہ کیا پی رہا کیا نہیں پی رہا وہ تو چھوڑو، تم یہ بتاؤ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ کہا کہ مومنین ایک رات کر آرام سے بیٹھ جاؤ، کھول لو، کوئی حرج نہیں، یہاں کوئی ادب ادب کی ضرورت نہیں، ادھر پھیلا لو پیر، معذوری ہے تمہیں، کوئی حرج نہیں۔ کا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ کیا پی رہا تھا، اسے تو بھول گئے، فرمایا اے عبدالرحمن یہ بتا یہ میرا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ مخلصین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات کو متہم کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی فکر میں پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دوسری اصلاح کام لے لیتے ہیں۔ مومنین، آپ کے گناہ، اس گناہ کی معافی کی ایک ہی شکل ہے بس، کہ آپ یہاں سے ایسے نکل جائیے خاموشی سے کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس امیر اور ذمہ دار کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ایسا عملہ دیتے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلاتے ہیں، اور اگر اسے خود سے یاد آ جائے تو عملہ اس کا تعاون کرے۔ یہ فرمایا، عمر رضی اللہ خاموشی سے نکل گئے۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے، چلتے 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 ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے گانے کی اور ناچنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس گھر کے اندر گانا بھی چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے خیال ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ گانا بند ہو جائے گا اور گناہ کے سامنے آئے گا نہیں، لہذا دیوار پھلان کر جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی گھر کی،
دیوار پھران کے اندر داخل ہوئے. جا کے بڑے میاں اندر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اور وہ شراب پی رہے تھے، اور اتنے مست اور مشغول تھے وہ گناہ میں کہ ان کو حضرت عمر کے آ کر کھڑے ہونے تک بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر قریب کے آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے دیکھا یہ منظر، تو حضرت عمر نے کہا میں نے اس سے برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کا منتظر ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے. بڑے میاں نے آنکھ کھولی تو دیکھا تو عمر تو کھڑے ہوئے تھے قریب. بڑے میاں نے کہا کہ عمر جلدی مت کرو، مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو. اگر میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے. اللہ نے فرمایا لا تجسسو، کہیں گھس کر کسی مسلمان کے عیب تلاش مت کرو. آپ نے میرا عیب تلاش کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھران کر آئے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے. میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانیاں کی ہیں. یہ بڑی میاں نے جواب دیا. عمر رضی اللہ، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے باہر آ گئے اور اتنا روئے کہ عمر کی ہچکیاں لگ گئی. عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کو فکر ہی ہے کہ مجھے روتا ہوا دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اپنے دانتوں سے چادر پکڑی ہوئی تھی. باہر نکلے خاموش، حضرت کے ساتھ واپس ہو گئے. یہ نہیں بتلایا کیا منظر دیکھا اندر. ورنہ اللہ معاف فرمائے، ہم اگر کوئی بات کسی کی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں تقاضا ہوتا ہے اپنے قریب والوں کو فوراً خبر کی جائے. جی ہاں، اس زمانے کا تو عجیب ہی حال ہے. مسلمان کو عیوب کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح ایک آدمی روزی تلاش کرتا ہے، اور اسے غیبت کے ذریعے کھانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے جتنا بھوکا آدمی رزق تلاش کرنے کے بعد اسے اس کے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے. یہ سب کا مزاج بنا ہوا ہے. عیب تلاش کرو اور جلدی جلدی بیٹھ کے کھاؤ. جیسا ایک آدمی بھوکا آدمی کیا کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ حال ہمارا ہے کہ عیب تلاش کرو رزق کی طرح، جی ہاں، اور پھر بیٹھ کے غیبت کرو بھوکے آدمی کی کے کھانے کی طرح. عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے. عبداللہ مسعود جو عمر رضی اللہ کے ساتھ آپ کے مشیر خاص تھے، وہ ساتھ رہتے تھے مستقل. ان کو نہیں بتلایا کیا ہوا اندر، اس لیے کہ جو آدمی عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، مومن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لیں گے. اور جو مسلمان کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کرے گا، اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے. چنانچہ تم لوگ واپس آ گئے. نہ اس کا کے لیے کوئی حد جاری کی اور نہ کسی کو بتلایا. حالانکہ مومنین ہیں، اختیار ہے پورا. بڑے میاں کو خیال آیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی اور حضرت عمر سب کے سامنے بیان کریں گے میرا اس رات کا گناہ، لہٰذا ان کے مجلس میں جانا چھوڑ دو. عرصہ گزر گیا، بڑے میاں نے آنا چھوڑ دیا. جب بہت عرصہ ہو گیا تو خیال آیا بڑے میاں کو کہ اب تو بات پرانی ہو گئی ہے، حضرت عمر بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں مجلس میں، لیکن کہیں چھپ کر بیٹھیں گے پیچھے. روایت میں ہے کہ وہ آئے اور آخر میں، مجلس کے آخر میں چھپ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ. وہ کہنے لگے آج تو اس پوری مجلس میں حضرت عمر اس رات کی بات سب کے سامنے کھولیں گے اور سزا دیں گے. میں میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو. کہا گیا چلو جی آپ کو بلایا مومنین نے. بڑے میاں بڑی مشکل سے اٹھے، اٹھ کے عمر کے پاس آئے. عمر نے فرمایا بڑے میاں قریب آ جاؤ. بہت قریب کیا. روایت میں ہے بڑے میاں کے کان کو لقمہ بنا لیا حضرت عمر نے.
اور کان میں یہ کہا بڑے میاں سے، میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی، اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ میرے ساتھ ابن مسعود تھے، ان کو بھی نہیں میں نے بتلایا کہ میں نے اندر گھر میں کیا دیکھا ہے۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب کرو۔ اس بڑی میاں نے کہا عمر کان میں کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی، اسی دن توبہ کر لی تھی جس دن آپ دیکھ کر گئے تھے، میں نے اس کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی۔ اس نے یہ کہا تو عمر نے اللہ اکبر کہا زور سے، لوگوں کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ عمر نے تکبیر کس بات پر کہی ہے، روایت میں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں، کیا میں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کس بات پر کہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیب کا چھپانا اصلاح کرتا ہے، عیب کا پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے۔ جی ہاں، عیب کو پھیلانا فساد کا راستہ ہے۔ حدیث میں ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تم مسلمانوں کی عیب جوئی کرے گا تو تم نے فساد پیدا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بات یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی مت کرو، اس لیے کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ تین مرحلے ہوتے ہیں، پہلے بدگمانی شیطان کی طرف سے، پھر تحقیق، پھر غیبت، تحقیق پھر غیبت۔ اور غیبت، یہ غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ زنا پر حد ہے مگر پھر بھی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اشد من الزنا، روایت میں ہے اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے قول و فعل کی تعویل کے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، مسلمان کی خوبیاں ہی بیان کرو، بس خرابیاں نہیں۔ لیکن جن چیزوں کے تذکرے ہوں گے وہ چیزیں عام ہوں گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم غلط کو ختم کرنا چاہتے ہو اور باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ فرمایا کہ خوبیاں تلاش کرو اور خوبیاں بیان کرو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں بیان کرو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہ دعوت کا میدان، یہ تو ایک پھولوں کا اور درختوں کا چمن ہے۔ اس میں داخل ہونے والی دو قسم کے لوگ ہیں، اس چمن میں داخل ہونے والی دو ہیں جو چمن میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک چمن میں داخل ہونا خنزیر بن کر، کیا بن کر؟ خنزیر بن کر، سیدھی بات ہے۔ وہ تلاش کرے گا گندگی کہاں ہے، پخانہ کہاں ہے، نجاست کہاں ہے، ہاں اس کو مطلب نہیں اس سے کون سا پھول، کون سا پھل اور کس درخت سے مجھے کیا لینا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، خنزیر ہے۔ وہ اگر داخل ہو گئے چمن میں تو گندگی تلاش کرے گا، اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی درخت کی جڑ ایسی نہیں ملے گی جس میں اس کے مالک نے کھاد نہ ڈالی ہوئی ہو۔ ہوتا ہے؟ بتاؤ، کھاد کے بغیر؟ اور کھاد کہ جتنی گندی سے گندی ہوگی اتنی اچھی ہوگی کھاد۔ درختوں کے لیے جس طرح کھاد کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے، اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے۔ کوئی مسلمان صرف اللہ کی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے، یا انبیاء معصوم ہیں، بس۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ جس طرح ایک درخت کی جڑ میں کھاد کا ہونا لازم ہے، اس طرح کوئی مسلمان عیب سے پاک نہیں ہے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ اگر اسی چمن میں بجائے خنزیر بن کر داخل ہونے کے کوئی شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، اس سے پوچھو شہد کی مکھی سے کہ بھائی تمہیں کوئی گندگی کہیں ملی؟ نہیں، وہاں تو چمپا اور چمیلی اور گلاب اور پھلوں میں کیا کیا پھل جن سے میں اپنا رس چوس کر انسانوں کے نفع کے لیے شہد تیار کروں۔
جو کہیں کہ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے نا، اللہ تعالی اس کو خیر کی باتیں الہام فرماتے ہیں۔ اگر ایک مکھی شہد بنانا چاہتی ہے انسانوں کے نفع اور شفا کے لیے تو اللہ تعالیٰ مکھی کو وحی کرتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، اگر انسان خیر کے ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی کتنی باتیں الہام کریں گے؟ انسان، اگر ایک مکھی جو جانور ہے اگر وہ انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتی ہے، شفا کے لیے کیا بنانا چاہتی ہے؟ شہد، تو اس کے شہد بنانے کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ، اللہ وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں اس کو کہ تجھے کہاں سے کیا چوسنا ہے، کہاں سے کیا لینا ہے، اور پھر یہ اپنے رب کی طرف تواضع کے ساتھ چلتی ہے اور جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور درختوں کی ٹہنیوں پر چھپا چھپا کر کہیں نہ کہیں شہد کا چھتا قائم کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے جو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اس راستے میں اور اس میدان میں امانت داری کے ساتھ کام کرو۔ کیسے؟ امانت داری کے ساتھ کام کرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہد کے چھتے میں داخلے کا ایک راستہ ہوتا ہے، جہاں ایک مکھی وہ تعینات ہوتی ہے اس پر کہ اگر کوئی مکھی غلط چیز چوس کر لائے گی تو اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل کر کے مار کے گرا دیا جائے گا کہ تم غلط چیز لائی ہو، اور ہم یہاں انسانوں کی شفا کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں اور تم غلط چیز لے کر آئی ہو۔ جو مکھی غلط چیز چوس کر آتی ہے اس کے لائی ہوئی چیز کی جانچ ہوتی ہے، اگر وہ چیز قابل قبول نہیں ہے تو پھر ایسی مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں سوچو تو صحیح، ہم تو اناب شناب جو چاہیں بیان کر دیں، جو چاہیں دیکھ لیں، جو چاہیں بات کر لیں، جہاں سے جو چیز ملے اسے لے آویں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ ہو کہ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا لینا، کیا نہیں لینا، کچھ پتہ نہیں۔ اور وہاں اگر مکھی غلط چیز چوس کر آئی ہے تو اس کو اس چھتے میں داخلہ ہی نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ سنا آپ نے؟ اس میں اس کو داخلہ ہی نہیں ملتا، پہلے ہی اسے مار کر ختم کر دیا جاتا ہے اس کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس عمل میں داخل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، جو عیب تلاش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں ان کی مثال سور خنزیر کی طرح ہے، جی ہاں، اور جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ وہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی صحت اور انسانوں کی شفا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ تمہیں کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کون کون سے درخت سے، کون کون سے پھل سے، کون کون سے پھولوں سے، وہ لا کر شہد تیار کرتے ہیں، اور اس میں اللہ نے فرما دیا ہے شفاء للناس۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ لوگوں کے اندر خیریں تلاش کرو اور خوبیاں تلاش کرو۔ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قسم کھا کر کہا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیری تعظیم واجب ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اسباب۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، خرابیاں نہیں۔ ایک جنازہ لایا گیا نماز کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کسی نے کہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھاتا ہوں، آپ تشریف لائے، لیکن جنازہ وہ اتنے برے آدمی کا تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا، اتنا برا آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات
گوارا نہیں تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. فتویٰ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز پر مت آئیے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا کے دفن کر دے گا اس کو، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سے آ کر روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں کہ بتاؤ بھائی تم میں سے کسی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص ہیں، آپ کے وزیروں میں ہیں، 2 وزیر ہیں آپ کے، ابو بکر عمر آپ کے مشیر خاص ہیں. آپ ان سے پوچھے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے. اتنا قریب کا آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، اس کی نماز قریب والے کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ یوں ہے، یہ اس طرح ہے، آپ یہ نہ کیجیے، یہ کیجیے. آپ نے اس کے کہنے پر، حضرت عمر کے کہنے پر اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی سب بتلاؤ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدمی برا آدمی ہے، اس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، اس کی ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے. کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر. کیوں؟ کیا اس اعلان کا کیا مقصد تھا؟ اس اعلان کا مقصد صحابہ کو اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 خرابیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو یہ ایک خوبی اس کی 99 خرابی پر غالب آئے گی اور اس ایک خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی. آپ نے اعلان کیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی خیری نہیں تھی. تلاش کرو، کچھ تو ملے گا. میں کیا عرض کروں، ہم مسلمان کے اندر اتنی خوبی تلاش نہیں کرتے جتنی خرابیاں تلاش کرتے ہیں. اور آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی تم میں سے کس نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. دیکھیں یہ کوئی تہجد کا، تلاوت کا، بیان کا، خطاب کا، کسی میدان میں قتال کا کوئی عمل نہیں ہے. ایک انتظامی لائن کی چیز ہے کہ پہرا دیا ہے ایک رات. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہو ایک مرتبہ بھی، وہ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مشرک کا ہے یا مومن کا ہے، بس. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں ایسی گندی ذہنیت اور گندی سیاست ہے کہ مسلمان کے جنازے، مسلمان کے پاس جانے میں سوچتا ہے کہ بھی کیا خیال ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں ان کے پاس. جی ہماری پارٹی میں نہیں ہے. لوگ کہیں گے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اگر ایک ایسا بدکار آدمی جو اپنی برائی میں مشہور ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھا رہے ہیں تمہارے کو پیچھے ہٹا کر، تو بتاؤ، سوچو. نعوذ باللہ، کیا اس زمانے میں کوئی مسلمان آپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان بھی ابوبکر صدیق جیسے ہو جائیں تو ایک ادنا نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. اور آپ ایسے آدمی کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ جس کی نماز پڑھانا حضرت عمر کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بات ساری یہ تھی کہ آپس کی اجتماعیت ممکن نہیں جب تک مومن کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں ہوگا اور مومن کے قول و فعل کی اچھی تعویل نہیں کی جائے گی. تو آپ